محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اپنی زندگی گزارنے کا جو دستور عطا فرمایا اسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسان بنایا ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ دین پہ عمل کرنا بہت دشوار ہے، چنانچہ کئی مرتبہ بندہ برائی چھوڑ کے اچھائی کے راستے پہ آنا بھی چاہتا ہے، لیکن پہلے قدم پہ شیطان اس کو مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اس زمانے میں دین پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ دین تو بہت مشکل ہے۔ عام لوگوں کی زبان پہ آپ لوگوں نے بار بار یہ کلمات جاری ہوتے ہوئے سنے ہوں گے کہ دین پہ عمل نہیں ہو سکتا، اور آج کل کے ماحول میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ دیندار بن جائے۔ میرے بھائیوں، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک ہر زمانے میں روئے زمین کے ہر ٹکڑے پر انسانیت کے ہر طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان اور قابل عمل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے۔ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پورا ایک باب اس کے بارے میں قائم فرمایا ہے۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو لوگوں کے لیے آسان بنایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس پہلو پہ غور ہی نہیں کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے دین کو کس قدر آسان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک تو دین کے جو اعمال ہم سے مطلوب ہیں، مشروع ہیں، وہ انتہائی آسان ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ سال میں صرف 1 مہینہ ہے، اور وہ بھی ایسا ہے کہ صبح کے وقت کھانا پینا بند کر دو اور مغرب کے وقت پھر ڈٹ کے کھانا کھا لو، اور وہ بھی اگر کوئی بندہ مسافر ہے تو روزہ بے شک چھوڑ دے، بیمار ہے تو روزے کو مؤخر کر دے، آسان ہے۔ حج زندگی میں ایک بار ہے، نماز صرف 5 مرتبہ ہے 24 گھنٹے میں۔ 5 نمازوں پہ جتنا وقت صرف ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ صرف ہوتا ہے، اگر سب کا اکٹھا کر دیا جائے تو بھائی آپ 1.5 گھنٹہ نمازوں میں صرف کر دو، باقی 22.5 گھنٹے اپنی مرضی کے مطابق گزارو۔ اور پھر نماز میں بھی اتنی آسانی ہے کہ اگر بالفرض والتقدیر آپ بیمار ہیں تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، مسافر ہو تو 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے۔ زکوٰۃ میں آسانی ہے۔ ایک تو یہ آسانیاں ہیں ہماری دین اسلام میں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا کرنا نہایت آسان اور ان پر ملنے والا اجر ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجئے۔ فَأَرَاهُ كُلَّ كَفَةٍ كَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو میزان کے ترازو کا
ایک ایک پلڑا اتنا بڑا دکھایا جیسے مشرق سے لے کے مغرب تک کا فاصلہ ہے. فلما رآہ خشی علیہ، جب داؤد علیہ السلام نے اتنا بڑا پلڑا دیکھا بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا، جب ان کو افاقہ ہو گیا، قال عرض کیا الہی من ذا الذی یقدر ان یملأ کفتہ حسنات، اللہ کون ایسا بندہ ہے جو اتنے بڑے پلڑے کو نیک اعمال سے بھر سکے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا داؤد انی اذا رضیت عن عبد ملأتہ بتمرۃ واحدہ، اے داؤد علیہ السلام جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو اتنے بڑے پلڑے کو ایک کھجور کے ساتھ بھر دیتا ہوں. مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا پلڑا ایک کھجور کے ساتھ بھر جاتا ہے. یہ میرے اللہ کی دین ہے. اللہ کی اس دین کی باوجود ہم کہتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانی فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو پالتا ہے، اس کو بڑھوتری دیتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرما دیتا ہے. ایک کھجور کے بدلے احد پہاڑ کے برابر ثواب. جی ہاں، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، ہمیں علماء کہتے ہیں کہ نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، کبھی فرماتے ہیں ایک نیکی کا اجر 700 گنا ملتا ہے، کبھی کہتے ہیں 7 لاکھ گنا ملتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، 7 لاکھ گنا، یہ تمام تر اعداد و شمار صرف بندوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتا ہے بندوں کے اعداد و شمار ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی دین ختم نہیں ہوتی. مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں تو شیطان نے بس یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. تو ویسے کوشش کر رہا ہے، دین پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائیو، اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے. کیوں آسان بنایا ہے؟ سابقہ امتوں کے لیے یہ دین اتنا آسان نہیں تھا. وہاں پہ روزے 6 مہینے ہوا کرتے تھے، زکوٰۃ 1/4 پیسے ادا کرنے ہوتے تھے، نمازیں 50 ہوا کرتی تھیں. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و فعل سے اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے دین کو آسان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان. جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے میزان کا ترازو آدھا بڑھ جاتا ہے. والحمدللہ تملأ المیزان. جو بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے میزان کا ترازو پورا بھر جاتا ہے. اور ابھی میں آپ لوگوں سے عرض کر چکا ہوں کہ میزان کا ترازو مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ یہ پورا ترازو آدھا بھر جاتا ہے. الحمدللہ کہنے پہ یہ ترازو پورا بھر جاتا ہے. اور سبحان اللہ پڑھنے پہ ہماری صحت پہ منفی اثر نہیں ہوتا، ہمارا کاروبار بھی متاثر نہیں ہوتا، ہمارا خرچہ بھی نہیں ہوتا. چلتے پھرتے ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یہ اوراد و وظائف کر سکتے ہیں اور آخرت کے لیے بے حساب اجر کا ذخیرہ بنا سکتے ہیں. میرے بھائیو، قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کوئی بندہ کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک ایک نیکی کی خاطر لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے کہیں سے ایک نیکی مل جائے، لیکن کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور آج ہم لمحوں میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ہمت نہیں کرتے. یہ ہماری محرومی اور بدقسمتی کی وجہ ہے. محرومی ہے اور کچھ بھی نہیں. چلتے پھرتے ہم یہ اعمال کر سکتے ہیں. اب بندہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، فضول گپے لگاتے ہیں، کئی گھنٹے ہمارے فضول باتوں میں لگ جاتے ہیں. اور آخرت کی تیاری کے سلسلے میں 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ رات کو 10 پارے تلاوت کیے بغیر نہ سوئے. کوئی بندہ رات کو 10 پارے تلاوت کیے بغیر نہ سوئے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی 1 دن 2 دن 3 دن بندہ یہ عمل کر سکتا ہے، لیکن عمر بھر کے لیے اس کو وظیفہ بنانا اور روزانہ اس کی پابندی کرنا یہ تو بہت مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو سورۃ اخلاص یاد نہیں ہے؟ اللہ کی نبی یاد ہے. فرمایا ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو گے 10 پارے تلاوت کا ثواب ملے گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنا بیان کرتا ہے؟ شاید 6-7 سیکنڈ لگتے ہوں گے، بہت زیادہ تو 10 سیکنڈ لگتے ہوں گے. 10 سیکنڈ میں 10 پارے تلاوت کا ثواب. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، میں کسی ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں مستند حدیث کی بات کر رہا ہوں. 10 سیکنڈ میں 10 پارے تلاوت کا ثواب. آپ حضرات کو پتہ ہے کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے اس پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں. جو بندہ بڑی آیت پڑھ لے تو نیکیاں اور بڑھ جائیں گی. پورا رکوع پڑھ لے نیکیوں کا شمار مشکل ہو جائے گا. پورا پارا پڑھ لے پھر تو شمار ممکن ہی نہیں ہوگا. اور 10 سیکنڈ میں 10 پارے تلاوت کا ثواب بندے کو آسانی سے مل سکتا ہے. اب یہ سورۃ اخلاص ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہے، چھوٹوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو یاد ہے، جوانوں کو یاد ہے، بوڑھوں کو یاد ہے. موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، کھیت میں کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ اگر کسی بندے کا وضو نہ ہو تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن زبانی جو صورتیں بندے کو یاد ہوتی ہیں وہ تو بندہ پڑھ سکتا ہے. البتہ جس بندے کو وضو کا غسل کی ضرورت ہے اس کے لیے غسل واجب ہو چکا ہے، پھر وہ زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا. اور اگر غسل واجب نہیں ہے، صرف وضو نہیں ہے، تو وضو نہ ہونے کی صورت میں بندہ زبانی تو قرآن پڑھ سکتا ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ایسی خواتین کا مسئلہ ہے، وہ ایام جن میں وہ نماز نہیں پڑھتی ان ایام میں وہ تلاوت نہیں کر سکتی، زبانی بھی نہیں کر سکتی، قرآن کھول کے بھی نہیں کر سکتی. لیکن اگر وہ ایام نہیں ہے تو پھر تو گھر کے کام کاج کرتے ہوئے اور برتن دھوتے ہوئے کپڑے دھوتے ہوئے بھی تلاوت کر سکتی ہیں اور ذکر اذکار کر سکتی ہیں. جی ہاں، سمجھدار لوگ تھے، دانا لوگ تھے جو زندگی کا لمحہ لمحہ آخرت کی تیاریوں میں صرف کیا کرتے تھے. ایک خاتون دوسری خاتون سے کہنے لگی، بہن ادھر میری 8 روٹیاں پک گئیں، ادھر میرا 1 پارا مکمل ہو گیا. ادھر 8 روٹیاں پک گئیں، ادھر 1 پارا مکمل ہو گیا. وہ اگر تنور پہ کھڑی ہو کے روٹیاں پکا رہی ہوتی تھی تو ساتھ ساتھ زبان پہ قرآن کی تلاوت بھی جاری ہوتی تھی. ادھر گھر کے برتن دھل گئے، ادھر 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مکمل. ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے میرا اپنا ذاتی مکان ہو، اپنے سر پہ اپنی چھت، اپنا گھر، اپنی جنت، اپنا گھر ہونا چاہیے. خواتین کی بڑی چاہت ہوتی ہے کہ اپنا ذاتی مکان ہو، ضرورت کے بقدر ہو. اور مکان بنانا کتنا مشکل ہے آج کل کے زمانے میں. یعنی ایک خواب بن چکا ہے کہ ایک غریب آدمی اپنے ذاتی مکان کا مالک بن جائے، لیکن دنیا میں تو پھر بھی گزارا ہو جائے گا. بندہ کرائے کے مکان میں رہ لے گا، کوئی ٹینٹ لگا لے گا، کوئی جھونپڑی بنا لے گا. قیامت کا دن ہوگا اور حشر کے میدان میں سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا. پورے میدان میں ایک بالش کے برابر بھی سایہ نہیں ہوگا. نہ ٹینٹ لگایا جا سکے گا اور نہ ہی کوئی جھونپڑی بنائی جا سکے گی. اور 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا. اس دن میں حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہوگا. کچھ خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے کہ جب لوگ حشر کے میدان میں بے قراری اور بے چینی کی حالت میں ہوں گے، اس وقت وہ جنت میں نہر کے کنارے عالیشان محل میں ٹھنڈے سائے کے اندر عائش کر رہے ہوں گے،
محظوظ ہو رہے ہوں گے. جی ہاں یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں محلات تیار کر رکھے ہیں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں محل مل جائے؟ ہر بندے کی چاہت ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل تیار کروا دیتا ہے. عمل آسان اور اجر ہمارے تصور سے بھی زیادہ. مکہ مکرمہ میں جنت المعلی قبرستان ہے. اس قبرستان میں ایک اللہ والے دوپہر کے وقت درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو وہیں پہ ان کو نیند آئی تو سو گئے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ قبرستان کے مردے قبروں سے نکلے ہوئے ہیں اور ایسے ٹولیوں کے شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ڈر گیا. میں نے کہا شاید قیامت واقعہ ہو گئی. میں نے پوچھا کیا قیامت واقعہ ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں قیامت تو واقعہ نہیں ہوئی. میں نے پوچھا تم ٹولیوں کے شکل میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو جواب دیا کہ دراصل پچھلے سال یہاں قبرستان کے قریب سے ایک آدمی گزرا. اس نے سورۃ اخلاص تلاوت کر لی اور سورۃ اخلاص کا ثواب قبرستان کے سارے لوگوں کو بخش دیا. اس وقت سے لے کے آج تک پورا سال گزر چکا ہے. قبرستان کے مردے وہ ثواب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہا. شروع میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سورۃ اخلاص پہ اتنا اجر ملتا ہے، لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھ لی کہ سبحان اللہ پڑھنے پہ میزان کا ترازو آدھا بڑھ جاتا ہے، الحمدللہ پڑھنے پہ میزان کا ترازو پورا بھر جاتا ہے، تو سورۃ اخلاص کا ثواب تو سبحان اللہ اور الحمدللہ سے کہیں زیادہ ہے. تو سورۃ اخلاص پڑھنے پہ واقعی اتنا ثواب مل سکتا ہے کہ ایک قبرستان میں کئی قبرستانوں کے مردے بھی اکٹھے ہو جائیں، ایک سال میں وہ ثواب تقسیم نہیں کر سکتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار تھے، ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ایک قبر نظر آئی تو فوراً اونٹ سے نیچے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دوبارہ چل پڑے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت قبر دیکھتے ہی آپ اونٹ سے اترے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ فرمایا کہ جب میں نے یہ قبر دیکھی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں سفر کر رہا تھا تو اسی طرح ایک قبر ہمیں نظر آئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر والا اس وقت حسرت کر رہا ہے، افسوس کر رہا ہے کہ کاش مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت مل جائے، لیکن قبر والے کو مہلت نہیں مل رہی. جب میں نے یہ قبر دیکھی تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا. میں نے کہا قبر والا تو حسرت کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے مجھے اب موقع دیا ہے تو کیوں نہ میں موقع سے فائدہ اٹھاؤں. اس لیے میں اونٹ سے نیچے اترا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. آج جو ہم مختصر کلمات پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمات بظاہر بہت محدود بہت مختصر ہیں، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ ایک مختصر سے کلمات ایک ایک کلمہ کس قدر اجر عظیم کا باعث بن چکا. ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جاذب نظر لگوں، جو بندہ مجھے دیکھے تو بس دیکھتا ہی رہ جائے، تو جائے جدھر ٹہل جائے نظر. یہ ہر بندے کی طبعی خواہش ہوتی ہے. خواتین بیچاریوں کی تو یہی ایک ہی خواہش ہوتی ہے. مرد حضرات بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں جاذب نظر لگوں، سارے لوگ مجھے دیکھتے رہ جائیں. لیکن دنیا میں بندہ گورا ہو یا کالا ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، 2 دن کی زندگی ہے، چمڑی کالی ہے یا گوری ہے، اس نے کیڑوں کی غذا بن جانا ہے، اس نے مٹی میں مل جانا ہے. یہ کوئی خاص سعادت کی بات نہیں ہے. اصل سعادت مند وہ لوگ ہوں گے کہ جو قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے اس وقت ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، غبار آلود نہیں ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے. کن کے چہرے چمک رہے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اس حال میں قبر سے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح چمکتا ہے.
ہے کہ دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ مختصر اعمال اہتمام سے کر لیا کریں، دنیا کے کام کاج نہیں چھوڑنے ہوتے، اور دین ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ کاروبار چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ اور ملازمت چھوڑ کے مصلی پہ بیٹھ جاؤ۔ دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ کاروبار کرو، ملازمت کرو، زراعت کھیتی باڑی کرو، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے، ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 10 مرتبہ ثواب۔ سورۃ یاسین ختم کرنے پہ 5-6 منٹ 7 منٹ لگتے ہیں، جبکہ 10 مرتبہ پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے زیادہ بھی نہ کافی ہوتا ہے۔ مختصر سی نصیحت میں نے عرض کی ہے، آپ حضرات نے سنی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پہ عمل کریں گے۔ بس بات وہی ہے، بات بہت لمبی چوڑی کیوں نہ ہو، لیکن جب بندہ عمل نہ کرے تو آپ گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، 5 گھنٹے بیٹھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں جب آپ نے عمل کرنا ہے تو 5 منٹ میں بندے کو عمل کے لیے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔